بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو ملیں تو آپ بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے کہنے لگے کہ مولا، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت کے سب سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے کو چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں یعنی شہوت اور غصہ دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلافات ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر یہ خبر اس تک پہنچ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا آپ پہلے تو میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہارے اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑکنے لگی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا، اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالی نے اس کی روح کو زہرہ ستارہ سے متصل کر دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یہ یا تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے کہا
اے نبی، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیں دنیاوی عذاب منظور ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ دونوں لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔